جنت میں جمعہ بازار بھی لگے گا. فرمایا چیزیں لگی ہوں گی اور بڑی بڑی قیمتی چیزیں ہوں گی مگر تمہیں پیسے نہیں دینے پڑیں گے. مفت میں جو اٹھاؤ اور جو اٹھاؤ گے وہاں نئی چیز رکھ دی جائے گی اور وہاں ایک ہوا چلے گی. جب جنتی اپنے محلوں میں جائیں گے, کوٹھیوں میں جائیں گے, عورتیں کہیں گی تم تو پہلے سے حسین بن کے آگے ہو, تو جنتی کہیں گے وہاں ایک ہوا چل رہی تھی, اس نے ہمارے حسن میں اضافہ کر دیا ہے. فرمایا جنت میں ایک ایسا اعلان ہوگا کہ اگر وہاں موت ہوتی تو جنتی خوشی سے مر جاتے. جنت میں ایک اہم ترین اعلان ہوگا, نعمتیں ملی ہوئی اور طرح طرح کے پھل اور طرح طرح کے گوشت اور طرح طرح کی آسائشیں اور طرح طرح کے آرام سب کچھ ملا ہوگا. ایک اعلان ہوگا, جنتی اگر موت ہوتی تو خوشی سے مر جاتے. اعلان کیا ہوگا؟ یا اہل الجنہ الخلود, جنتیوں جنت میں ہمیشہ رہنا ہے, جنت میں موت نہیں آئے گی. جنتی اتنے خوش ہوں گے, اچھا یہ پیاری پیاری نعمتیں, یہ جنت الفردوس, یہ آسائشیں, یہ آرام, یہ سکون, اس میں ہمیشہ رہنا ہے, اس میں سے نکالا نہیں جائے گا, اس میں موت نہیں آئے گی, یہ نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی, جو تمنا کرو گے, جو خواہش کرو گے وہاں مل جائے گا. بس تھوڑی سی ادھر پابندی کرنی ہے, بس تھوڑا سا یہاں توجہ کرنی ہے, بس تھوڑا سا یہاں احتیاط کرنی ہے. اللہ نے ہمارے لیے بڑی پیاری جنت کو تیار کیا ہے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما رأيت مثل النار نام حاربها وما رأيت مثل الجنة نام طالبها. أخرجه الترمذي في سننه أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. حضرات، دنیا کی یہ زندگی عارضی زندگی ہے. یہاں کسی نے بھی ہمیشہ رہنا نہیں ہے. جو بھی یہاں آیا ہے اسے ایک دن واپس ضرور جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہم دنیا میں
ہمیشہ رہنے کے لیے آئے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ لوگوں، دنیا میں مسافروں کی طرح رہنا، پردیسیوں کی طرح جینا، دنیا میں عارضی ٹھکانہ سمجھنا، آخر تم نے یہاں سے لوٹ کے جانا ہے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ جس طرح تم دنیا میں اکیلے ہی آئے ہو، اسی طرح تم نے آخر ایک دن اللہ کے سامنے پیش بھی ہونا ہے۔ دنیا میں ایک مومن کے لیے تکلیفیں ہوتی ہیں، ایک مومن کے لیے پریشانیاں ہوتی ہیں، اور وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مومن کو دنیا میں دین پہ عمل کرتے ہوئے تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں اور امتحان آتے ہیں۔ جب بھی وہ حدیث پر عمل کرے گا، جب بھی وہ قرآن کی آیت پر عمل کرے گا، تو دنیا اسے باتیں ضرور کرے گی۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے باتیں کی، لوگوں نے مذاق اڑایا، کسی نے ساحر کہا تو کسی نے مجنون کہا، کسی نے دیوانہ کہا تو کسی نے پاگل کہا، ماریں بھی کھائی ہیں، دکھ بھی اٹھائے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، تین مواقع مجھ پر ایسے آئے ہیں جو مجھے کبھی بھولنے والے نہیں ہیں۔ شیب ابی طالب پتے کھا کے گزارا کرتے رہے، کہا میرے اور بلال کے اوپر ایک مہینہ ایسا بھی آیا کہ ہم پتے کھاتے رہے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ دوسرا موقع طائف کی وادی میں دعوت دیتے ہوئے آیا، لمبا سفر کر کے آپ طائف میں پہنچے تو طائف والوں نے پتھر مار مار کے استقبال کیا۔ تیسرا موقع احد کے میدان میں آیا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی ہونا پڑا، آپ کا خون بھی نکلا۔ معلوم ہوتا ہے دنیا کے اندر تکلیفیں ضرور ہیں، دنیا کے اندر پریشانیاں ضرور ہیں، مگر اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے، مرت الدنیا حلوۃ الآخرہ۔ دنیا کی کڑواہٹ، دنیا کی تکلیفیں یہ آخرت کی لذت ہے، آخرت میں آرام دہ ہیں، آخرت میں سکون کا باعث ہے۔ ہم میں سے ہر ایک نے دنیا چھوڑ کے جانا ہے اور اپنے اللہ کے سامنے پیش بھی ہونا ہے۔ رب العزت نے قرآن مجید میں کہا ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ جو اچھے عمل لے کے جائے گا وہ خوش نصیب ہوگا، جو برے عمل لے کے جائے گا وہ بد نصیب ہوگا۔ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اللہ کے ہاں حساب بھی ہونا ہے۔ رب العزت نے قسم کھا کر کہا، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اے میرے نبی، مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے، میں سب سے سوال کروں گا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ میں رسولوں سے بھی پوچھوں گا اور ان کے امتیوں سے بھی پوچھوں گا۔ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ۔ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں کوئی غائب نہ ہو پائے گا، کوئی چھپ نہ پائے گا، کوئی بھاگ نہ پائے گا۔ یقول الانسان یومئذ این المفر۔ قیامت کا دن، رب کا عدل، جہنم سامنے، اللہ کا غصہ، فرشتے پیچھے، اعمال نامہ ساتھ۔ اس
اس دن انسان کہے گا این المفر، میں کہاں بھاگ کر جاؤں، میں کہاں دوڑ کر جاؤں، کوئی رائے فرار، کوئی جائے پناہ، میں کہاں چھپوں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے قطعا نہیں، اب تمہیں رب کے پاس جانا ہی ہوگا، اب تمہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہی ہوگا، اب تمہیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہی ہوگا۔ علمت نفس ما قدمت وأخرت، جو کچھ بھی انسان نے کیا ہوگا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، اپنے سامنے پائے گا۔ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، جو کچھ تم نے کیا ہے اپنا اعمال نامہ پڑھ لو۔ اسی لیے تو رب العزت نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ اے ایمان والو، رب سے ڈرتے کیوں نہیں؟ اللہ کا خوف دل میں بٹھاتے کیوں نہیں؟ اے ایمان والو، اپنے کل کے لیے دیکھو کہ کیا بیچ رہے ہو، آنے والے کل کو تمہارے جو کام آنا ہے وہ کیا پیش کر رہے ہو۔ اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ۔ انسانوں، بھٹکے ہوئے لوگوں، اپنی مرضی کرنے والوں، ادھر ادھر گھومنے والوں، شیطان کی پوجا کرنے والوں، آنا تو تم نے ہمارے پاس ہے، پھر ہم تمہارا حساب لیں گے۔ حساب ہی ہوتا ہے، اور پھر اللہ لینے والا ہو، بڑا ہی مشکل کام ہے وہ۔ ہر انسان کو اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ اسی چیز کو سن کے معاذ بن جبل کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ ہم خطیب، ہم عام بھائی کس بات کی مولی ہیں کہ ہم جنت میں پکے جائیں گے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، جن سے اللہ کے نبی علیہ السلام بڑی محبت کرتے تھے، فوت ہوتے وقت رو رہے ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا معاذ کیوں روتے ہو، کیوں آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں؟ آپ کو تو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے، آپ سے تو اللہ کے رسول بڑا پیار کرتے تھے۔ کہا قرآن مجید میں آتا ہے ایک گروہ جنت میں جائے گا، ایک گروہ جہنم میں جائے گا۔ پوری کائنات قیامت کے دن اللہ کی دو مٹھیوں میں بند ہوگی، ایک میں جنتی ہوں گے، ایک میں جہنمی ہوں گے۔ میں معاذ ڈرتا ہوں پتہ نہیں میں کس مٹھی کے اندر ہوگا۔ فوت ہوتے وقت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 5000 سے زائد حدیثیں بیان کرنے والے آنکھوں سے آنسو رو رہے تھے۔ ان آنسوں کی قیمت ہے رب کے لیے جو بہائے جائیں۔ کہا کیوں ابو ہریرہ رو رہے ہو؟ تم نے تو ساری زندگی آخری لمحات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے ہیں۔ کہا قلت زادی و بعد سفری، زادِ راہ بڑا تھوڑا ہے اور سفر بڑا ہی لمبا ہے، خرچہ بڑا ہی تھوڑا ہے، کرایہ بڑا ہی میرے پاس تھوڑا ہے، اور سفر بڑا لمبا ہے، منظر بڑی کٹھن ہے، پتہ نہیں وہاں پہنچ پاؤں گا کہ نہیں پہنچ پاؤں گا۔ حضرات، دنیا کی کوئی چیز مفت میں نہیں ملتی۔ مت سمجھنا کہ جہنم کے اندر لوگ ایسے ہی چلے جائیں گے، وہ بھی اپنے اعمال کی بنیاد پر جائیں گے، اور جنت کے اندر بھی لوگ اپنے اعمال کی بنیاد پر جائیں گے۔ اگر اچھے عمل کیے ہوں گے تو جنت الفردوس میں، اگر برے عمل کیے ہوں گے تو جہنم کی آگ، تو دوزخ کی آگ، تو اللہ کے عذاب، اللہ کی پکڑ، اللہ کی سزا، اللہ کا غضب، اللہ کا قہر۔ یہ دنیا کی تکلیفیں بھول جائیں گی، دنیا کی یہ غم، دنیا کی تکلیفیں کچھ بھی نہیں جو جہنم کی تکلیفیں ہیں، جو جہنم کے عذاب ہیں۔ اور جو اچھے عمل کرنے والے ہیں وہ جنت الفردوس میں۔ دنیا کی کوئی چیز اب مفت میں نہیں ملتی، تو کیا جنت مفت میں مل جائے گی؟ کیا ایسے ہی سمجھ لیں کہ جنت میں چلے ہی جائیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، جنت میں پہنچ ہی جائیں گے؟ نہیں، اللہ کی جنت اتنی سستی بھی نہیں ہے جتنی سستی ہم نے سمجھ لی۔ پیسے کمانے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، عہدے حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، ڈگریاں لینے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، مکان بنانے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، بچے کو جوان کرنے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، لیکن جنت
کیا مفت میں مل جائے گی؟ ایک چھوٹا سا معصوم بچہ، ماں اس کو کھلاتی ہے، پلاتی ہے، پرورش کرتی ہے، کتنی مشکل سے وہ جوان ہوتا ہے۔ جب وہ ماں باپ کا نافرمان بن جائے تو ماں باپ کو کتنا دکھ ہوتا ہے، کتنا درد ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان سمجھ لے کہ جنت مفت میں مل جائے گی، یہ بھول ہے انسان کی۔ اللہ نے معیار مقرر کیا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خاف ادلج، جو ڈرتا ہے وہ بھاگتا ہے، ومن ادلج بلغ المنزل، اور جو بھاگتا ہے وہ منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ الا ان صلۃ اللہ الجنہ، اللہ کا سودا، اللہ کی چیز جنت ہے۔ الا ان صلۃ اللہ الغالیہ، رب کی جنت سستی نہیں بلکہ بڑی مہنگی ہے۔ اللہ کی پیاری جنت، اللہ رب العزت کی عظیم الشان جنت، بڑی پیاری جنت، بڑی خوبصورت جنت، بڑی حسین جنت سستی نہیں ہے، محنت کرنا ہوگی۔ اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے کیا ہوگا۔ کسان کھیت کے اندر بیج نہیں بوتا تو فصل کیسے ملے گی؟ انسان محنت نہ کرے تو ڈگری کیسے ملے گی؟ دکان نہ کھولے تو منافع کیسے ملے گا؟ تجارت نہ کرے تو پیسے کہاں سے ملیں گے؟ بالکل اسی طرح اگر انسان محنت کرے گا، کوشش کرے گا تو اس کو جنت ملے گی۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہے پھر اس کے مطابق کوشش کرتا ہے اور وہ ایمان والا ہے، اللہ اس کی کوششوں کی قدردانی کریں گے۔ جنت الفردوس سنا ہوگا آپ نے نام، کتنی پیاری جنت ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس لگی ہوئی تھی اور آپ جنت کا ذکر کر رہے تھے، آپ نے فرمایا فیہا ما لا عین رات، اس جنت میں وہ کچھ ہے جس کو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اس جنت میں وہ کچھ ہے ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا ہی نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی دل نے ان نعمتوں کے متعلق سوچا بھی نہیں۔ اگر تمہیں یقین نہ آئے تو قرآن کی آیت پڑھ لو، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین، کسی جان کو پتہ ہی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں انسانوں تمہیں پتہ ہی نہیں میں نے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کیا تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ اللہ نے خود جنت کو اپنے ہاتھ سے بنایا، مسلمانوں تمہارے لیے اللہ نے اپنے ہاتھ سے جنت کو سجایا، جنت کو بنایا، اتنی پیاری جنت۔ فرمایا موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، جنت میں ڈنڈا رکھنے کی جگہ یا بلشت پر جگہ فرمایا دنیا جہان کی پراپرٹی سے بہتر ہے۔ موضع صوت، دنیا کی زمینوں سے، دنیا کے مکانوں سے، دنیا کی کوٹھیوں سے، دنیا کی جاگیروں سے، دنیا کے عہدوں سے، دنیا کی کرسیوں سے جنت میں قدم رکھنے کی جگہ، جنت میں ڈنڈا رکھنے کی جگہ زیادہ قیمتی ہے۔ پھر ہم دنیا کی طرف نگاہیں کیوں رکھے ہوئے ہیں اور جنت کا کیوں نہیں سوچ رہے؟ فرمایا جنت 40 سال کی دوری پہ انسان ہوگا، جنت کی خوشبو پہلے ہی آ جائے گی۔ اتنی عظیم و شان جنت ہے، اس کی خوشبو دور دور سے آئے گی۔ اور فرمایا دنیا کے اندر غم جھیلنے والا، پریشانیاں برداشت کرنے والا، غموں کا سامنا کرنے والا، سب سے زیادہ دکھ جھیلنے والا جب جنت میں پہلا قدم رکھے گا تو اللہ کی طرف سے پوچھا جائے گا بتا تو نے دنیا کے اندر کوئی تکلیف دیکھی تھی؟
یہ عارضی تکلیفیں جو آج یہاں آتی ہیں، دعوت کا کام کرتے ہوئے تکلیفیں، جہاد کا کام کرتے ہوئے تکلیفیں، خیر کا کام کرتے ہوئے تکلیفیں، کبھی حکمرانوں کی طرف سے، کبھی امریکہ کی طرف سے، کبھی ظالموں کی طرف سے، کبھی پولیس کی طرف سے، کبھی اللہ رب العزت کے دشمنوں کی طرف سے۔ کیا تم نے دنیا کے اندر کوئی تکلیف دیکھی؟ تو جنت میں پہلا قدم جنتی کہے گا یا اللہ تیری جنت میں قدم رکھ کے، تیری جنت کی ہواؤں کو دیکھ کے، سانس لے کے مجھے دنیا کی ساری تکلیفیں بھول گئی ہے۔ وہ جنت الفردوس اللہ جہاں مہمان نوازی کرے گا، اللہ خود میزبان ہوگا جنتیوں کا۔ فرمایا مچھلی کا جگر پیش کیا جائے گا، سلسبیل نامی چشمے سے پانی دیا جائے گا، بیل کا گوشت دیا جائے گا۔ جس طرح اللہ رب العزت عطا کرے گا، جنت کی یہ نعمتیں جنتیوں کو عطا کی جائیں گی۔ اللہ مہمان نوازی کرنے والا ہوگا، اور وہ جنت کتنی بڑی ہے اور اس کی نعمتیں کتنی عظیم الشان ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفى۔ جنت کے اندر نہریں ہوں گی صاف پانی کی جو گندا نہیں ہوگا، جنت کے اندر نہریں ہوں گی دودھ کی جس میں ملاوٹ کوئی نہیں ہوگی، جنت کے اندر نہریں ہوں گی شہد کی، نہریں وہاں چلیں گی۔ اللہ کے تحفے دیکھو، جنت میں شراب ہوگا، شراب، اور شراب طہور ہوگا، وَيُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ، مہر لگی شراب کو ہوگی، اور اس شراب کے پینے سے نشہ کوئی نہیں ہوگا۔ اور میں جنتی گونڈ پیے گا، جب آخری گونڈ لگائے گا تو کستوری کی خوشبو آئے گی۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، دائیں ہاتھ والے تمہیں کیا پتا ان کی عظمت کتنی ہے۔ جنت میں جائیں گے فی صدر مخدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسکوب وفرش مرفوع لا مکتوع ولا ممنوع۔ جنت کے اندر بغیر کانٹوں والا بیری کا درخت ہوگا، اور کیلے تہ بتہ ہوں گے، اور سایہ بڑا پیارا ہوگا، چھاؤں ہوگی، اور پانی بڑا ٹھنڈا ہوگا، ذائقہ دار ہوگا۔ اور فرمایا بڑے بڑے پیارے بستر لگے ہوں گے، اور جنت کی یہ نعمتیں لا مقطوع ولا ممنوع، کوٹھیاں، محل، زمینیں، جاگیریں، اور چشمے، اور نہریں، اور کستوری، اور سونا، اور چاندی، اور ہیرے، اور جواہرات، اور حوریں، اور جتنے سارے تحفے لا مقطوع۔ مت سمجھنا کہ دنیا کی کوئی نعمت کھائیں تو ختم ہو جاتی ہے، جنت کی نعمتیں کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ ولا ممنوع، دنیا کی کوئی نعمت ڈر لگتا ہے ڈاکو چرا کے نہ لے جائے، ڈاکو چھین کے نہ لے جائے، جنت کی نعمتوں کو کوئی چھین بھی نہیں پائے گا۔ جنت الفردوس ہر جنتی کے لیے وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ۔ چہرے بڑے پیارے ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، تکیے لگے ہوں گے، مسندیں بچھی ہوں گی، چھوٹے چھوٹے بچے جام پلا رہے ہوں گے، آرام ہوگا، سکون ہوگا۔ اس جنت میں کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی دکھ نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ہر جنتی کی عمر 33 سال کے قریب ہوگی، اور بال کالے ہوں گے، اور گنگریلے بال ہوں گے۔ فرمایا قد آدم علیہ السلام کے قد کے برابر ہوگا، عمر عیسیٰ علیہ السلام کے برابر تقریباً ہوگی، حسن یوسف علیہ السلام کی طرح ہوگا۔ اور اعلان آئے گا اور جنتیوں ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے بھی نہیں ہوگے۔ جنتیوں
ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار بھی نہیں ہوگے۔ جنتیوں ہمیشہ خوش رہو گے، کبھی پریشان بھی نہیں ہوگے۔ اللہ رب العزت انعامات کا اعلان کر رہا ہوگا، تحفے مل رہے ہوں گے، مزے ہو رہے ہوں گے۔ فرمایا وہ جنت ہر سوموار جمعرات کو کھولی جاتی ہے۔ خوش قسمت ہیں جو سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، اعمال نامہ روزے کی حالت میں نفلی روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ رمضان میں بھی جنت کو کھولا جاتا ہے۔ فرمایا جنت کے اندر یہ ساری نعمتیں لے کے، حور العین لے کے، محل بڑے بڑے ہوں گے، 60 اس میں خیمے ہوں گے، اور انسان کے محل میں چشمے آ رہے ہوں گے، جو چاہے گا سامنے پکا ہوا پھل مل جائے گا۔ اللہ نے بات ہی ختم کر دی۔ اکثر بھائی کہتے ہیں فلاں چیز ملے گی، فلاں چیز ملے گی، دنیا کے اندر تو نہیں ملی، جنت میں ملے گی۔ اللہ کہتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اور دنیا میں اتنی خواہشیں نہ کرو، جنت میں اللہ دے گا، کتنا دے گا؟ فرمایا جو تم تمنا کرو گے تمہیں دیا جائے گا، جو خواہش کرو گے تمہیں عطا کیا جائے گا۔ آج رب کے لیے داڑھی رکھ لو، رب کے لیے نماز پڑھ لو، رب کے لیے پردہ کر لو، رب کے لیے حرام کا بائیکاٹ کر دو، سود چھوڑ دو، جوا چھوڑ دو، گانے ختم کر دو، فلموں کا بائیکاٹ کر دو، رب کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دو۔ رب وعدہ کرتا ہے میں تمہاری ساری خواہشیں جنت میں پوری کر دوں گا۔ جنت میں جمعہ بازار بھی لگے گا۔ فرمایا چیزیں لگی ہوں گی اور بڑی بڑی قیمتی چیزیں ہوں گی، مگر تمہیں پیسے نہیں دینے پڑیں گے، مفت میں جو اٹھاؤ، اور جو اٹھاؤ گے وہاں نئی چیز رکھ دی جائے گی، اور وہاں ایک ہوا چلے گی۔ جب جنتی اپنے محلوں میں جائیں گے، کوٹھیوں میں جائیں گے، عورتیں کہیں گی تم تو پہلے سے حسین بن کے آگے ہو، تو جنتی کہیں گے وہاں ایک ہوا چل رہی تھی، اس نے ہمارے حسن میں اضافہ کر دیا ہے۔ فرمایا جنت میں ایک ایسا اعلان ہوگا کہ اگر وہاں موت ہوتی تو جنتی خوشی سے مر جاتے۔ جنت میں ایک اہم ترین اعلان ہوگا، نعمتیں ملی ہوئی اور طرح طرح کے پھل اور طرح طرح کے گوشت اور طرح طرح کی آسائشیں اور طرح طرح کے آرام، سب کچھ ملا ہوگا۔ ایک اعلان ہوگا، جنتی اگر موت ہوتی تو خوشی سے مر جاتے۔ اعلان کیا ہوگا؟ یا اہل الجنہ الخلود، جنتیوں جنت میں ہمیشہ رہنا ہے، جنت میں موت نہیں آئے گی۔ جنتی اتنے خوش ہوں گے، اچھا یہ پیاری پیاری نعمتیں، یہ جنت الفردوس، یہ آسائشیں، یہ آرام، یہ سکون، اس میں ہمیشہ رہنا ہے، اس میں سے نکالا نہیں جائے گا، اس میں موت نہیں آئے گی، یہ نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، جو تمنا کرو گے، جو خواہش کرو گے وہاں مل جائے گا۔ بس تھوڑی سی در پابندی کرنی ہے، بس تھوڑا سا یہاں توجہ کرنی ہے، بس تھوڑا سا یہاں احتیاط کرنی ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے بڑی پیاری جنت کو تیار کیا ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ پیاری جنت، باغات ہوں گے، نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، موج ہوگا، آرام ہوگا، سکون ہوگا۔ فرمایا جنت میں جو خواہش کرو گے ملے گا۔ اللہ کے نبی اسلام فرمانے لگے جو خواہش کرو گے ملے گا۔ ایک جنتی وہاں کہے گا اللہ میں دنیا میں کھیتی باڑی کیا کرتا تھا، زمین میں ہل جوتا کرتا تھا، یہاں تو وہ ماحول ہی نہیں مجھے مل رہا۔ فوراً اس کے لیے کستوری کی زمین بن جائے گی، سونے کا حل مل جائے گا۔ جب یہ اللہ کے رسول اسلام نے بیان کیا، پاس ایک بدو دیہاتی بیٹھا ہوا تھا، کہتا ہے اللہ کے نبی یہ مدینے والے کہیں گے یا مکے والے، ہم تو وہاں آرام سے موجیں کریں گے، ہم تو وہاں کوئی کام نہیں کریں گے، کوئی کام نہیں وہاں ہوگا، کوئی محنت نہیں وہاں ہوگی، کوئی مزدوری نہیں وہاں ہوگی، کوئی ڈاکہ نہیں ہوگا، کوئی چوری نہیں ہوگی، بہار کا موسم ہوگا، نہ زیادہ ٹھنڈک ہوگی نہ زیادہ گرمی ہوگی۔ فرمایا جنت اتنے درجوں والی ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔
زمین و آسمان کی چوڑائی، زمین و آسمان کی جتنی چوڑائی ہے جنت اس سے بھی کئی گنا بڑی۔ فرمائے ایک شہید کو اللہ 100 جنتیں دے گا، ایک شہید کو اللہ 100 جنتیں دے گا، اور ایک جنت زمین و آسمان جتنی بڑی ہوگی۔ جنت میں سب سے آخر میں آنے والا، آخر میں آنے والا جہنم میں ہوگا۔ اللہ ترس کھائیں گے، رحم کریں گے، توبہ اس نے کی ہوگی، عقیدہ صحیح ہوگا، بعض گناہوں کی سزا بھگتتا ہوا، اللہ جہنم سے باہر تو نکال۔ اللہ کہیں گے اور تمنا تم نے نہیں کرنی، بس اتنا ہی کہنا۔ کہا ٹھیک ہے، اللہ جہنم سے اس کو باہر نکالیں گے، جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے گا، اللہ وہ تھوڑا سا مجھے آگے پہنچا دے۔ اللہ کہیں گے تو نے پہلے کہا تھا میں اور تمنا نہیں کروں گا، اب تو اور خواہش کر رہا ہے، وہاں پہنچایا جائے گا، اس سے آگے کا اور مقام بڑا پیارا ہوگا، اللہ وہاں پہنچا دے۔ اللہ کہیں گے تو نے پہلے بھی کہا تھا اس سے آگے تمنا نہیں کروں گا، اللہ اکبر، وہ تمنا کرتا جائے گا حتیٰ کہ جنت کے دروازے پہ چلا جائے گا، اللہ جنت میں داخل بھی کر دے، تیرے آگے کیا مشکل ہے، اللہ جنت میں داخل کر دے۔ اور پھر خود ہی دل میں خیال آئے گا اور کہے گا یا اللہ اس مسکین کے لیے اب جنت کہاں، جنت تو بری جا چکی، جنت میں سارے جا چکے، میرے لیے جنت میں جگہ کہاں؟ تو اللہ فرمائے گا میرے بندے کتنی جنت چاہتا ہے، کتنی مانگتا ہے، بتا تو صحیح میرے بندے۔ تو نے دنیا دیکھی تھی، دنیا کتنی بڑی تھی، کس غریب نے ساری دنیا دیکھی ہوتی ہے، ساری دنیا کتنی بڑی تھی میرے بندے، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت میں تجھ کو عطا کرتا ہوں۔ وہ بندہ کہے گا یا اللہ تسخر بھی وانت رب العالمین، تو رب العالمین ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے، اللہ کیسے اتنی بڑی جنت مجھ کو تو مذاق کر رہا ہے مجھ سے؟ آسمان کا رب کہے گا انی علی کل شیء قدیر، میرے بندے میں ہر چیز پر قادر ہوں، جنت کی نعمتیں، جنت کے آرام۔ اچانک اللہ کہیں گے جنتیوں تمہیں کچھ اور بھی چاہیے؟ اللہ خود پوچھیں گے، اللہ کلام کریں گے، اللہ ہم سے باتیں کریں گے انشاءاللہ، اللہ ہم سے باتیں کریں گے، اللہ کہیں گے جنتیوں تمہیں کچھ اور بھی چاہیے؟ اللہ سب کچھ مل گیا، سب کچھ عطا ہو گیا، اللہ نبی علیہ السلام کی صحبت مل گئی، صحابہ کو دیکھ لیا، اللہ سب کچھ حاصل ہو گیا، اور کیا چاہیے؟ آسمان کا رب فیکشف اللہ الحجاب، اللہ اپنا حجاب ہٹائے گا اور کہے گا میرا دیدار بھی کر لو۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اللہ تیرے دیدار کے لیے سارے دکھ اٹھائے رہے ہیں، تیرے دیدار کے لیے تانے سنتے ہیں، تنقید سنتے ہیں، مارے کھاتے ہیں، لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، لوگوں کے مذاق، اللہ تیرے دیدار کے لیے، تیرے دیدار کے سامنے سب کچھ ہیج ہے، اللہ اپنا دیدار کروائے گا۔ فرمایا جنتیوں نے اس سے بڑی نعمت کو نہیں دیکھی ہوگی، اللہ کا دیدار بھی ہوگا اپنے اپنے مقام کی طرح۔ جب اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا اللہ کا دیدار ہوگا تو صحابہ بھی کتنا یقین رکھنے والے تھے، جلدی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول وہاں رش نہیں پڑے گا، اللہ کا دیدار کرنے کے لیے سارے جنتی امٹ آئیں گے اللہ کو دیکھنے کے لیے۔ فرمایا نہیں میرے صحابہ، رب کا دیدار تنگیوں تکلیفوں میں نہیں ہوگا، اللہ کی جنت ہے، رب کا دیدار ایسے ہوگا جیسے تم یہاں ہر گھر میں کھڑے ہو کے چھت پہ سین میں 14ویں رات کا چمکتا چاند دیکھتے ہو، اسی طرح اپنی ہی کوٹھیوں محلوں میں کھڑے ہو کے اللہ کا دیدار کرو گے، اللہ کا دیدار بھی ہو جائے گا، اللہ سب کچھ مل گیا ہے۔ اللہ کہیں گے میرے جنتیوں تمہیں کچھ اور بھی چاہیے؟ اللہ اور کیا لینا ہے، سب کچھ تو نے دے دیا، اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے، اور کون سا انعام ہو سکتا ہے، اور کون سا اعزاز ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے میرے جنتیوں انی رضیت لکم ولا اسخط علیکم ابدا، میری طرف سے اعلان سن لو میں تم پر راضی ہو گیا ہوں، کبھی ناراض بھی نہیں ہوں گا۔ یہ جنت اتنی پیاری مفت میں تو نہیں ملے گی، اللہ کا دیدار آسانیوں سے تو نہیں ملتا،
اللہ کا دیدار اتنی سہولتوں سے تو نہیں ملتا. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی اسناف فرماتے ہیں ما رأیت مثل النار نام حاربها وما رأیت مثل الجنہ نام طالبها. آخر جنت کا چاہنے والا سو کیسے جاتا ہے؟ نیند کیسے آ جاتی ہے؟ سامنے جنت و فردوس اور نیند آتی ہے؟ اتنے مزے، اتنی موج، اتنی پیاری جنت، کیسے نیند آ جاتی ہے؟ کیسے عمل نہیں کرتے؟ فرمایا جنت میں جنتی جا کے بھی حسرت کریں گے ایک چیز پر. کس بات پہ؟ کاش وہ فلاں مرحلہ ہمارا رب کے ذکر کے بغیر کیوں گزرا تھا. جنت میں ذکر کرنے والوں کے اعزاز، مرتبے، شان، مقام اونچی. فرمایا جنت میں درجے. اللہ کے نبی اسلام کا فرمان سن لو. جبریل علیہ السلام کو رب نے جنت کو بنایا تو بھیجا جاؤ دیکھو جنت کیسی ہے. وہ دیکھ کے آئے تو کہا اللہ تیری جنت میں ساری دنیا جائے گی. اتنی پیاری جنت، اتنی عظیم الشان جنت. کہا جبریل دوبارہ جا کے دیکھو. دوبارہ گئے تو جنت کے باہر کانٹے، تکلیفیں، آزمائشیں، امتحان. کہا اللہ یہ سب کچھ گزر کے جنت ملے گی؟ کہا ہاں. کہا پھر اللہ تیری جنت میں کوئی جائے گا. محنت کے بغیر، عمل کے بغیر جنت نہیں ملنے والی. جنت کی قدر و قیمت سب سے پہلی چیز اللہ پر ایمان. جس کا رب پر ایمان نہیں ہے اس کا کوئی عمل بھی قبول، چاہے کچھ بھی کر لے، گرجے میں ہو، مندر میں ہو، بدھ خانے میں ہو، کہاں بھی ہو، جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے اس کو جنت کبھی مل نہیں سکتی. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ پر ایمان لانا پڑے گا. اللہ عرش پر ہے، پوری کائنات پہ کنٹرول ہے. اللہ خالق اکیلا، اللہ مالک اکیلا، اللہ رازق اکیلا، حی لا یموت اکیلا. دعا اس سے، فریاد اس سے، پکار اس سے، سجدہ اس کو، رکوع اس کو، قیام اس سے. اولاد دینے والا ہو، شفا دینے والا ہو، عبادت اس کے لیے کرنی ہے. اور حکم بھی اللہ کا، امریکہ کا نہیں، وائٹ ہاؤس کا نہیں، حکم بھی اللہ کا چلے گا. انسانوں اپنے اوپر رب کا قانون نافذ کر دو، اللہ پر سچا ایمان لے آؤ، اللہ جنت الفردوس دے دے گا. اپنا عقیدہ توحید کر لو. توحید کے بغیر کبھی نجات ہو سکتی، توحید کے بغیر کبھی کامیابی مل سکتی. در در پہ سر جھکانے والوں کی توحید نہیں ہوتی، قدم قدم بوسی کرنے والوں کی توحید نہیں ہوتی، کرسیوں کو سجدے کرنے والوں کی توحید نہیں ہوتی، UN کے نوکر بننے والوں کی توحید نہیں ہوتی، اللہ کے حکم میں غیروں کو شریک کرنے والوں کی توحید نہیں ہوتی، اللہ کے حکم میں کافروں کو شریک کرنے والوں کو توحید نہیں ہوتی. عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت، رب اللہ، الہ اللہ حقیقی معبود برحق، اور مصطفیٰ علیہ السلام قائد ہیں، امام ہیں، رہبر ہیں، رہنما ہیں، قائد اعظم ہیں، مرشد اعظم ہیں، امام اعظم ہیں. اللہ کے رسول کے طریقے پہ چلنا ہے. اور توحید اللہ کے رسول والی ہونی چاہیے اور سنت صحابہ والی ہونی چاہیے. توحید کافروں سے دشمنی، آپس میں محبت و پیار. توحید تو یہ ہے خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا. اور سنت اور محبت رسول اور اطاعت رسول. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو. جنت لینا چاہتے ہیں نا سارے انشاءاللہ؟ سب کا ارادہ ہے، خواہش ہے، پروگرام ہے. تو کیا سارے انشاءاللہ داڑیاں رکھیں گے؟ انشاءاللہ نمازیں پڑھیں گے؟ اللہ رب العزت کی جنت سنت پہ عمل کر کے، اللہ کے رسول کے طریقے کو اپنا کے، عقیدہ رسالت، ختم نبوت پہ ایمان لا کے. آپ ختم نبوت کے تاجدار تھے، آپ ختم نبوت کے لمبردار تھے، خاتم النبیین تھے. کوئی ذلی، کوئی بروزی نبی نہیں آ سکتا. اللہ کے رسول کے صحابہ سے محبت اور صحابہ سے پیار کر کے جنت الفردوس ملنے والی ہے. جنت کی قدر و قیمت عمل ہے.
ان اللہ اشترى من المؤمنین، مومن جنت میں جانے والے ہوں گے۔ عمر زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم میں، ایک خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، جو ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، جنتوں میں وہ جائیں گے۔ کیا آج ہم عمل کرتے ہیں؟ نام تو بڑے ہم نے رکھے ہوتے ہیں، بورڈ تو ہم نے بڑے لگائے ہوتے ہیں، ہماری پہچان آج فرقوں کی ہو گئی، گروہوں کی، پارٹیوں کی، آپس میں لڑائی کی، خاندان کی، برادریوں کی، ملکوں کی، وطنوں کی، رنگ کی، نسل کی، خاندانوں کی آج تقسیم ہو گئی ہے۔ نہیں مسلمان، تو کتاب و سنت پہ عمل کرنے والا بن، جنت میں جانے کا یہی سرٹیفکیٹ ہے۔ چھوڑ فرقوں کو، چھوڑ گروہوں کو، چھوڑ ملک و وطن کی پوجا کو، اللہ کے قانون پہ چل، اللہ کے رسول کے طریقے پہ چل، توحید و سنت پہ چل، قرآن و حدیث پہ چل۔ قبر میں فرقے پوچھے نہیں جائیں گے، قیامت کے دن فرقے پوچھے نہیں جائیں گے، بلکہ توحید اور سنت کا سوال ہوگا۔ اللہ رب العزت کی توحید کا اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا سوال ہوگا۔ جو عمل کرے گا وہی جنت میں جائے گا۔ اور تیسرا، جنت میں لے جانے والی چیزیں، جنت کی قدر و قیمت، اللہ اکبر، اتنی عظیم الشان شے ہے، وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ نمازیں تو سب پڑھتے ہیں، مگر پہلی صف میں کون پڑھتا ہے؟ جہاد تو کرتی ہے دنیا، مگر اگلی صف میں کون ہوتا ہے؟ دعوت تو کرتی ہے دنیا، مگر سب سے آگے کون ہوتا ہے؟ خیر کے کام میں والسابقون السابقون، نیکیوں میں سبقت لے جانے والے۔ آپ نے فرمایا کون ہے جس نے آج جنازہ پڑھا ہے؟ ابو بکر صدیق نے ہاتھ کھڑا کر لیا، میں نے اللہ کے رسول۔ کہا کس نے بیمار کی تیمارداری کی ہے؟ کہا میں نے اللہ کے رسول۔ کہا کس نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا ہے، مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ کہا میں نے اللہ کے رسول۔ کہا نفلی روزہ آج کس نے رکھا ہے؟ کہا میں نے اللہ کے رسول۔ کہا جنت کے 8 دروازوں سے تمہیں آوازیں آئیں گی، تو ایسا بھی خوش نصیب ہوگا۔ نماز کا بھی دروازہ ہے، جہاد کا بھی دروازہ ہے، روزوں کا بھی دروازہ ہے، صدقے کا بھی دروازہ ہے۔ جنت کے دروازے بہت بڑے بڑے ہیں، 1200 کلومیٹر یا اس سے زائد جنت کے دروازوں کی مسافت ہے۔ اللہ، کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے آوازیں آئیں گی، ادھر سے داخل ہو جاؤ، ادھر سے آ جاؤ۔ کہا ابو بکر صدیق وہ تم ہوگے، نیکیوں میں سبقت لے جانے والے، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ جنت میں جانے والے، جنت کی قیمت یہ خون ہے، خون، خون کی ندیاں، خون کے قطرے رب کی راہ میں بہانے والے۔ فرمایا قیامت کے دن قطاریں لگی ہوں گی، حساب ہو رہا ہوگا۔ طبرانی کی حدیث ہے، شہید آئیں گے، شہید آئیں گے اور کہیں گے ہمیں رستہ دے دو، ہم نے گزرنا ہے، ہم نے جنت جانا ہے، تم حساب دو، ہمیں جانے دو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے شہیدوں کے رستے میں اگر نبی ابراہیم بھی آگے تو رستہ ان کو بھی دینا پڑے گا۔ اور شہید جنت کے دروازے پہ جائیں گے، دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور جنت کا خازن کہے گا اوہ حسبتم، وہ تمہارا حساب ہو گیا ہے؟ تو مجاہد کہیں گے بِأَيِّ شَيْءٍ نُحَاسَبُ، کس چیز کا حساب؟ جنت کے خازن کس چیز کا حساب؟ کہا لوگ حساب دے رہے ہیں، کہا انما سیافنا علی عواتقنا، ساری زندگی ہمارے کندھے پہ تلواریں رہی، ہم جہاد کرتے رہے، حساب کس چیز کا؟ جنت کا خازن کہے گا آجو بغیر حساب کے۔ شہید وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جتنے گناہ ہیں نا ہمارے،
بس شہادت کو جی چاہتا ہے تاکہ قبر میں حساب ہی کوئی نہ ہو. خون کے قطرے زمین پر گرتے ہیں, گناہ سارے معاف, قبر میں حساب ہی کوئی نہیں, قبر میں سوال ہی کوئی نہیں. اور قیامت کے دن شہید کو 72 حوروں کا دلہا اور 70 جہنمیوں کو جنت میں لے کے جائے گا, اور قیامت کے دن اس کو تاج پہنایا جائے گا. اتنا عظیم تاج ہوگا کہ لوگ نظریں اٹھا اٹھا کے دیکھیں گے یہ کون ہے. کن کے لیے ہے؟ جو جہاد کرتے ہیں, جو قتال کرتے ہیں. اور جہاد اپنی ذات کے لیے نہیں, اپنی جماعت کے لیے نہیں, جہاد اپنے گروہ کے لیے نہیں, جہاد اپنی پارٹی کے لیے نہیں, جہاد اپنے عقیدے درست کر لو, اپنے ذہن صاف کر لو, دھوکے میں نہ آ جانا. جہاد ملک کے لیے نہیں ہوتا, خطے کے لیے نہیں ہوتا, جہاد پیسے کے لیے نہیں ہوتا, جہاد ڈالروں کے لیے نہیں ہوتا, عہدوں کے لیے نہیں ہوتا, تمغوں کے لیے نہیں ہوتا, حکمرانوں کے لیے نہیں ہوتا. جہاد لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ, جو اللہ کے کلمے کو اونچا کرنے کے لیے ہوتا ہے, اللہ کی توحید کے لیے ہوتا ہے, اللہ کی جنت پانے کے لیے ہوتا ہے, رضائے الہی کے لیے ہوتا ہے. وہ جہاد اللہ کو قبول ہے جو آج شام میں اللہ کے شیر کر رہے نبیوں کی سرزمین میں مارکا آرائی ہے. اور بھائیو جہاد فرض ہے. اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کتب علیکم القتال, جنت کی قیمت من المؤمنین الرجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ, رب سے کیے ہوئے وعدے سچے کر دکھاتے ہیں. ومنہم من قضی نحبہ, بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنی شارک کو کٹوا دیا جنت کو پانے کے لیے. اللہ کے رسول بدر کی طرف جا رہے تھے تو سعد بن خیثمہ آگے, اللہ کے رسول میں نے بھی جہاد پہ جانا ہے. ان کے باپ بھی آگے, اللہ کے رسول میں نے بھی جانا ہے. جنت نظر آ رہی تھی, جنت کی تمنا تھی. دونوں باپ بیٹا آگے. اللہ کے رسول نے فرمایا ایک جائے گا, یا باپ جائے گا یا بیٹا, دونوں مشورہ کر لو. مشورہ ہوتا رہا, دونوں باپ بیٹا نے کہا ہم دونوں ہی جائیں گے. اللہ کے رسول نے کہا نہیں ایک جائے گا. کہا قرآن اندازی کر لو. قرآن اندازی ہوئی تو بیٹے کا نام نکل آیا. بیٹے کا جب نام نکلا تو باپ نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ لیا, کہا بیٹا تو میرا لگتے جگر ہے, تجھے تو موقع ملتے رہیں گے, تو جوان ہے میں بوڑھا ہوں, مجھے جانے دے, جنت میں پہنچنے دے مجھے. تو بیٹا کہتا ہے لو کانا غیر چلنا لا سرتو کا, ابا جی آپ کی ہر بات مانتا مگر یہاں جنت کے سودے ہیں میں ہی جاؤں گا. ساتھ گئے اور شہید ہو گئے. اگلی جنگ آئی, احد کا میدان سجا تو باپ بھی آ گیا. اللہ کے رسول بیٹا خواب میں ملتا ہے, کہتا ابو آ جاؤ میں بھی آنا چاہتا ہوں. باپ نے مار کر لڑا, باپ بھی شہید ہو گیا. میدان بدر عمیر بن حمام, جنتوں کے سودے کرنے والے, جنت اتنی سستی نہیں ہے. آپ نے فرمایا قومو الی جنہ ارضها السماوات والارض, اٹھو اس جنت کو پانے کے لیے جو زمین و آسمان سے بڑی ہے. عمیر بن حمام کہتے ہیں بخ بخ. کہا کیا ہوا تمہیں؟ کہا اللہ کے رسول میں بھی جنت میں جاؤں گا. کہا تو بھی جنت میں جائے گا. کہنے لگے اچھا میں کھجوریں کھا لوں کہ جنت میں جاتا ہوں. کتنا یقین تھا, تھیلے سے کھجوریں نکالی اور کھجوریں کھانا شروع کر دی. کھجوریں کھا رہے تھے, زبان سے کہتی ہیں واللہ لئن اکلت هذه التمرات واللہ انها لحیات طویلہ. او عمیر اگر کھجوریں کھاتے رہے تو جنت میں جانے میں دیر ہو جائے گی. تھیلا نیچے پھینکا اور کھجوریں پھینک کے گئے اور مار کا لڑا اور شہید ہو کے جنت میں پہنچ گئے. احد کے میدان میں اللہ کے رسول جا رہے تھے. سنو صحابہ کے واقعات, سنو صحابہ کی جنت کی خواہشیں, جنت کی قدر و قیمت. صحابہ کرام آپ نے احد میں جہاد کا اعلان کیا, گھر سے نکلے تو لنگڑاتا ہوا ایک صحابی بھی جا رہا ہے, عمر بن جموح رضی اللہ عنہ. کہا عمر, بیٹوں نے کہا ابو آپ پر تو جہاد فرض نہیں ہے,
آپ پر تو جہاد فرض نہیں ہے۔ کہا میں بھی جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ کہا آپ لنگڑے ہیں، معذور ہیں، آپ یہاں ٹھہرے، ہم جہاد کریں گے۔ کہا نہیں میں نہیں جانا ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس کیس گیا، عمر تم پیچھے ٹھہرو، اللہ کے رسول مجھے نہ روکو، مجھے جنت میں جانے دو۔ جا رہے تھے اور دعا مانگی، اللہم لا تردنا الی اہلنا، یا اللہ میں تیرے لیے مدینہ چھوڑ کے آ گیا ہوں، مجھے واپس مدینے نہ بھیجنا، اپنے پاس بلا لے۔ احد کے میدان میں عمر بن جموح گئے، مارکا لڑا اور شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرا عمر بن جموح لنگڑاتا لنگڑاتا جنت میں داخل ہو گیا۔ جنت پانے والے، جنت کی قدر و قیمت، صحابہ احد کے میدان سے پیچھے آ رہے تھے۔ کہا واپس کیوں آ رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول شہید ہو گئے ہیں، افواہ پھیل گئی تھی، شہید ہو گئے ہیں، اب ہم نے لڑ کر کیا کرنا ہے؟ تو انس بن نضر کہنے لگے اللہ کے رسول شہید ہو گئے ہیں تو ہم نے زندہ رہ کر بھی کیا کرنا ہے؟ آؤ ہم بھی جان پیش کر دیں جس پر اللہ کے رسول اسلام نے جان پیش کی۔ انس جانے لگے، رستے میں انس بن نضر کو رستے میں ایک آدمی ملا، کہتا ہے انس این تریدو، تیرا کہاں کا ارادہ ہے؟ تو انس بن نضر کہنے لگے انی لاجدو ریح الجنہ دون احد، مجھے احد پہاڑ کے پاس جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ مارکا لڑا اور شہید ہو گئے، لاش پہچانی نہیں جاتی۔ بہن آئی اپنے بھائی کی لاش انگلی سے پہچانی، انس بن نضر کو سینے پہ 70 زخم لگے ہوئے تھے۔ جنت اتنی سستی نہیں ہے۔ سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ مارکا لڑا، شہید ہو گئے اور ان کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے مسلح ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اور زبیر اپنی امی صفیہ کو روکو، بھائی کی لاش دیکھ نہیں سکے گی، چچا کی لاش دیکھ نہیں سکے گی، ماں کو روکو۔ صفیہ سے کہا امی ماموں کی لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے، امو ماموں کے کان کاٹے جاتے، امی ماموں کی زبان کاٹی گئی، آنکھیں نکالی گئی، امی ماموں کی لاش دیکھی نہیں جائے گی، نہ جا آگے۔ صفیہ کہتی ہے میرے بیٹے میں وہ عورت نہیں ہوں، بہنوں میں نہیں ہوں جو بہن کرو، مجھے تو خوشی ہے رب نے مجھے سید الشہداء کی بہن بنایا ہے۔ جنت جانے والے فرمایا ان جعفرن یطیر مع الملائکہ، میرا جعفر جنت میں دنیا میں مارکا لڑا، دونوں بازو کٹ گئے، دونوں بازو شہید ہو گئے۔ کہ دونوں بازوؤں کے بدلے رب نے جعفر کو جنت میں 2 پر دے دیے، فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتا ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتلون، نیزہ لگتا ہے یہاں، خون کا فوارہ نکلتا ہے تو کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ کیا تھے صحابہ جنت کے چاہنے والے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ میدان جہاد میں ایک صحابی آیا، فرمایا مال غنیمت میں حصہ لے لو۔ اللہ کے رسول میں حصہ لینے نہیں آیا، میں تو آیا ہوں گردن کس حصے میں تیر لگے اور میں شہید ہو جاؤں۔ فرمایا نظر رکھنا، سچا ہے تو تیر اسی حصے پر لگے گا۔ مار کا ہوا وہ شہید ہو گیا، لاش دیکھی گئی تو تیر گردن کے اسی حصے پر لگا ہوا تھا۔ خوش نصیب کے صحابہ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ۔ اور کچھ آج ہم ہیں کہ ہم چاہتے ہیں جنت بھی مل جائے اور کچھ کرنا بھی نہ پڑے، قرآن کے اوراق جلتے رہے، ویڈیو بنتی رہے، قرآن کو گولیاں ماری جاتی رہے، قرآن کو باتھ روم میں پھینکا جاتا رہے، اور میں جہاد نہ کروں، میں جہاد کروں گا بچے پال کے، میں جہاد کروں گا سڑکوں پہ گھوم کے، میں جہاد کروں گا نوکریاں کر کے، میں جہاد کروں گا ووٹوں کی بندر بانٹ میں، میں جہاد کروں گا عہدے سیٹیں لے کے، میں جہاد کروں گا بچے پیدا کر کے، میں جہاد کروں گا۔ مچھر مارنا جہاد ہے، روزی کمانا جہاد ہے، اور جہاد کو بدنام نہ کرو۔ یہ نیکی کے کام تو ہو سکتے ہیں مگر جہاد اسلام کی چوٹی ہے، جہاد اسلام کی کوہان ہے، جہاد اسلام کی شان ہے، جہاد مومن کا ہتھیار ہے، جہاد مومن کا روب ہے۔ اس جہاد سے
کافر ڈرتے ہیں، ان فدائیوں سے کافر ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں۔ تمہیں یاد ہوگا رائیونڈ میں تبلیغی جماعت کے بھائیوں کا اجتماع ہوتا ہے، ایک وقت تھا 9/11 کا واقعہ پیش آیا تھا، رائیونڈ میں انہوں نے دیکھے سیٹلائٹ لگایا ہوا ہے، وہاں لوٹے لوٹے ان کو نظر آئے، استنجے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو ان ظالموں کو پتہ نہیں تھا یہ کیا چیز ہے۔ پاکستانی نوکروں سے خنزیروں سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون سا ہتھیار ہے؟ جو لوٹوں سے ڈرے وہ تیری کلاشن سے نہیں ڈریں گے، وہ تیرے تکبیر کے نعرے سے نہیں ڈریں گے، تیری دعوت سے بھی ڈرتے ہیں، تیرے جہاد سے بھی ڈرتے ہیں، تیرے کتار سے بھی ڈرتے ہیں، تیرے زرقاوی سے ڈرے، تیرے خطاب سے ڈرے، تیرے اسامہ سے ڈرے، تیرے دوجانہ سے ڈرے۔ کافر ڈرتے ہیں، ان کی فوجیں، ان کی ٹیکنالوجی کسی کام کی نہیں۔ تو میدان میں آ، تو ہوش میں آ، اللہ کے رسول کے خاکے چھپتے رہے، ہمیں پھر بھی احساس نہ ہو اللہ کے رسول کی توہین ہو، ہم گھر میں سکون سے بیٹھے رہے، جنت ایسے تو نہ ملے گی۔ اللہ کے رسول کو گالیاں نکالی جائے، اللہ کے رسول کا نام لکھ کے فٹ پاتھ کے اوپر چلا جائے، ایسی ایسی فوٹو آئی، ایسے ایسے کارٹون اللہ کے نبی کے چھپے، رب کی قسم دیکھنے کی ہمت ہی نہیں، بہنیں روتی رہے، ہوائیں چلتی رہے، ماؤں کے دوپٹے اترتے رہے، خون بہتا رہے، خون کی ندیاں چلتی رہے، اقصیٰ پکارتی رہے، مسجدیں گرتی رہے اور عصمتیں لٹی جاتی رہے، اور برما آگ میں مسلمانوں کو جلایا جا رہا ہے، ان کے سر کاٹ کے فٹ بال بنایا جا رہا ہے، کشمیری روتے رہے، افغانی آوازیں دیتے رہے، وہ ڈٹ گئے حق پہ، وہ پیچھے نہیں ہٹے، اور ہم لٹ گئے، جھک گئے امریکہ کے سامنے، بچے ہم بھی نہیں ہیں، وہ تو زندہ ہے، افغان باقی کوہسار باقی، حکم للہ الملک للہ، وہ تو موجود ہیں، اور ہم لٹ گئے، ہم نوکر بن گئے، ہم غلام بن گئے، بجلی بھی گئی، گیس بھی گئی، مہنگائی بھی آئی، کمینے بھی آئے، ہم نے اللہ کے رسول سے غداری کی، ہم نے بے وفائی کی، پاکستان کی سرزمین کو امریکہ کی کالونی بنا دیا، ہم نے پاکستان کو ہماری ماں نے اس لیے حاصل نہیں کیا تھا، پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا۔ جنت اتنی سستی نہیں ہے بھائیو، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، آؤ کہ خون پیش کرے رب کی راہ میں۔ بہنیں دعا کر سکتی ہیں اور یہاں رہ کے عمل تو کر سکتے ہو نا، آگے جائے جو خوش نصیب ہے، مار کا لڑے اور بغیر حساب کے جنت میں چلا جائے۔ ہاں کچھ ایسے بھی ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جانے والے ہوں گے، وہ کون ہوں گے؟ ایک تو مجاہدین ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ اور دوسرے بغیر حساب کے لا یسترکون، دم نہیں کرواتے ہوں گے، میری امت کے 70,000 بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، دم نہیں کرواتے ہوں گے، ولا یکتبون، بازوؤں کو کھدواتے نہیں ہوں گے، ولا یتطیرون، نجومیوں کے پاس نہیں جاتے ہوں گے، ٹیوے نہیں لگواتے ہوں گے، اپنی نبضیں دکھا کر قسمت کا حال نہیں پوچھتے ہوں گے، ہاتھوں کی لکیروں میں قسمت نہیں دیکھتے ہوں گے، ستارے دیکھ کے فیصلے نہیں کرتے ہوں گے، بلکہ اللہ سے سوال کرنے والے، وعلی ربہم یتوکلون، رب پہ توکل کرنے والے بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ جنت میں جانے والے بدر والے تھے، اللہ نے خوش ہو کر کہا افعلوا یا اہل بدر ما شئتم، اب بدریو، اللہ کے نبی سے پوچھا جبریل امین نے آپ کو صحابہ پیارے کون سے ہیں؟ کہا بدر والے سب سے پیارے ہیں، کہا آسمان پہ بدری فرشتے سب سے پیارے ہیں۔ بدر والو کچھ بھی کرو جنت تم پر واجب ہو چکی ہے، اتنی عظیم الشان جنت حدیبیہ والوں کو ملی جنہوں نے موت کی بیعت کی، نحن الذین بایعوا محمدا، خندق کے میدان میں کہا جنت الفردوس کی قدر و قیمت، انصاف کرنے والا حکمران، جنت الفردوس کی قدر و قیمت، جوان جو اپنی جوانی رب کی راہ میں گزار دے،
امام عادل شاب نشأ فی عبادت اللہ رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ جوان جس نے داڑھی رکھی، کپڑا ٹخنوں سے اوپر کیا، نمازوں کی پابندی کی، دعوت کا کام کیا، جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لیا، جنت الفردوس میں جائے گا۔ وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے وہ بھی بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ اور رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ کہے مجھے رب سے ڈر لگتا ہے، جنت میں بغیر حساب کے جائے گا۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، رب کو یاد کیا اور آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، اور میں وہ بھی جنت میں بغیر حساب کے جائے گا۔ ان آنسوؤں کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ دنیا والی دنیا قدر نہیں کرے گی، رب قدر کرنے والا ہے۔ جو اللہ کے لیے دوستیاں لگاتے ہیں، اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے آپس میں پیار کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، وہ بھی جنت میں بغیر حساب کے جائیں گے۔ عرش کا سایہ ملے گا۔ جو دائیں ہاتھ سے خرچ کریں اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ جنت کی قدر و قیمت التائبون العابدون، سچی توبہ کرنے والے، گناہ ہوگے، غلطیاں ہوگی، نافرمانیاں ہوں گی، معافیاں مانگنے والے، رجوع اللہ کرنے والے، نمازیں چھوٹ گئی، کچھ بھی ہو گیا، اللہ معاف کر دے۔ آج کے بعد داڑھی معاف ہے، آج کے بعد کپڑا ٹخنوں سے اوپر ہے، آج کے بعد پردہ ہوگا، فلمیں نہیں دیکھوں گا، گانے نہیں سنوں گا، برے کام نہیں کروں گا، حرام نہیں کھاؤں گا، باطل کی پوجا نہیں کروں گا، شریعت اسلامیہ کی پابندی کروں گا۔ التائبون الحامدون، رب کی تعریفیں کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، السائحون، نفلی روزے رکھنے والے، الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدے کرنے والے، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے منع کرنے والے، گونگے شیطان نہیں، معاشرے میں برائی کو ہاتھ سے روکتے ہیں، زبان سے روکتے ہیں، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے جنت کے مستحق ہیں۔ نبی علیہ السلام سے کہا گیا اکثر جنت میں جانے والے کون اعمال ہوں گے؟ کہا اللہ کا ڈر اور حسن اخلاق، اچھا اخلاق اور اللہ کا ڈر اور تقوی خوف۔ اللہ دیکھ رہا ہے اخلاق اچھا ہو، اور میں 2 چیزیں ضمانت تم دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دو، اپنی زبان کی ضمانت دے دو۔ اس زبان سے جھوٹے الزام، چغلیاں، غیبت، حق کا کام کرنے والوں کے خلاف توپوں کے دہانے کھل جاتے ہیں، مذاق ہوتے ہیں۔ 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، زبان پہ کنٹرول، شرمگاہ پہ کنٹرول، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا وہ عورتیں اذا سلت المرأة خمسها صامت شهرها اطاعت زوجها حسن فرجها۔ میری بہنوں، بڑی پیاری حدیث ہے تمہارے لیے، وہ عورت جو 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، خامد کی اطاعت کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، جنت کے 8 دروازوں میں سے جہاں سے چاہے داخل ہو جائے۔ اور فرمایا جنت میں جانے کے لیے افشوا السلام واطعموا الطعام، آپس میں سلام عام کرو۔ جنت میں جانا ہے آپس میں السلام علیکم لیا کرو، اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، واصل ارحام اور صلہ رحمی کرو، اور لوگ سوئے ہوئے ہوں اور تم اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھو۔ جنت میں جانے والے غریب اور غریبوں پریشان نہ ہوا کرو کہ دنیا میں کوٹھیاں نہیں ہیں، جگیریں نہیں ہیں، زمینیں نہیں ہیں۔ فرمایا دنیا حساب دے رہی ہوگی، امیر لوگ نیک بھی ہوں گے، حساب دے رہے ہوں گے، اللہ کو غریبوں پہ اتنا ترس آئے گا، اللہ فرمائیں گے 500 سال جنت میں پہلے ہی داخل ہونا۔ کیا ہوا جو ہمیں دنیا میں نہیں ملا؟ مت پیچھے پڑو اقتدار کے، مت پیچھے پڑو کرسیوں کی بندر بانٹ کے، مت پیچھے پڑو عہدوں کے، سادہ زندگی گزار جو، دین پہ عمل کرو، جنت میں نصف یوم پہلے ہی داخل ہو جائیں گے۔ فرمایا
جو روزانہ 12 رکعتیں نفل پڑھتا ہے، 2 فجر سے پہلے سنتے، 4 ظہر سے پہلے سنتے، 2 ظہر کے بعد سنتے، 2 مغرب کے بعد سنتے، 2 عشاء کے بعد سنتے، 12 رکعتیں پڑھی، اللہ جنت میں اس کا محل بنا دیتے ہیں۔ فرمایا جس نے ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھی، اللہ اس پر جنت واجب کر دیتے ہیں۔ فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، اللہ تمہیں جنت دے دے گا۔ اور جس آدمی نے 40 دن تکبیر اولا سے نماز پڑھی، 40 دن تکبیر اولا سے نماز پڑھی، اللہ اس کو جہنم سے بھی بچا لے گا، اللہ اس کو منافقت سے بھی بچا لے گا۔ درود ابراہیم پڑھو، جنت مل جائے گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اللہ کی طرف سے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے والا جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ اور آخری حدیث سن لو جنت کی قدر و قیمت میں، آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر کچھ لوگ جانے سے انکار کر دیں گے۔ کہا وہ بد نصیب کون ہے؟ کہا جو میری سنت پہ عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو میری سنت پہ عمل نہیں کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ حضرات آپ سب احباب کٹھے ہوئے ہیں، اطراف سے آئے ہیں، واللہ خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اتنے سارے بھائی دارالفلاح کے بھائیوں کی محنتیں، اللہ کی توفیق، اللہ کی مدد، آپ کا جذبہ، آپ کی محبت، کہاں کہاں سے بھائی آئے ہیں رب العزت کی رضا کے لیے۔ آؤ کوئی دنیا میں کام کر جائے، آؤ اللہ کی توحید کے پودے لگا دیں، آؤ اپنے گھروں کو بدل جائیں، آؤ گھروں سے گند نکال دیں، آؤ پکے سچے مسلمان بنے، آؤ کہ آج کے بعد اللہ کی حکمرانی کا اعلان کر دے۔ ہم اپنے اوپر کسی چرند کی، کسی درند کی، کسی پرندے کی، کسی خنزیر کی، کسی مشرک کی، کسی کافر کی، وائٹ ہاؤس کی، امریکہ پلیت کی، یو ظالم کی حکمرانی نہیں پسند کرتے۔ ہمارے اوپر حکمرانی چلے گی تو رب کی چلے گی۔ رب ہمارا حاکم ہے، اللہ ہمارا حکمران ہے۔ اللہ کی توحید کے لیے جیو، اللہ کی توحید کے لیے مرو، توحید کے لیے اٹھو، گلی گلی میں، چوک چوراہے میں اللہ کی توحید کا پیغام دو۔ وہ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اور قائد اللہ کے نبی کو مان لو، یہ لیڈر تمہارے بکنے والے، لٹنے والے، کافروں کے غلام بننے والے، یہ رنگ بدلنے والے، یہ لیڈر نہیں تمہارے کھانے والے پیٹ کے پوجا گدی نشین نہیں۔ تیرے لیڈر مدینے والے تھے، آمنہ کے لال تھے، درے یتیم تھے۔ رحمت کائنات علیہ السلام کو اپنا قائد بنا لو، ان کے طریقے پہ چلو، قرآن و سنت کا منہج اپنا لو، جنت خود ہی مل جائے گی۔ آؤ دوستو ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں، قبر کے عذاب سے بچانے کی کوشش کریں۔ جنت الفردوس کیا ہی ہو کہ اللہ سارے اس مجمع کو ہم سب کو جنت میں اکٹھا کر دے۔ اللہ کے آگے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن بدلنا ہوگا، تبدیلی لانا ہوگی، انقلاب لانا ہوگا، اپنے ایمان بہتر کرنے ہوں گے، سر سجدے میں ڈالنے ہوں گے، رب سے دعائیں مانگنی ہوں گی۔ صحابی نے کہا تھا اللہ کے نبی جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، کہا انی علی ذالک بکثرت السجود، پھر سجدے زیادہ کیا کرو۔ تو آؤ ہم بھی وقف جن کی تھی بنام خدا زندگی پا گئے وہی خدا کی رضا زندگی، ہم بھی اپنی زندگی رب کے لیے پیش کر دیں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میں اسی لیے نمازی۔ یا اللہ ہم پہ رحم فرما، یا اللہ جتنے بھائی آئے ہیں ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا، جہنم کی آگ سے بچا۔ یا اللہ ہمیں پکا سچا مسلمان بنا دے، یا اللہ ہم پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دے، یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے، دوزخ کی آگ سے بچا لے، ہم کو دیندار بنا دے، اسلام کا خادم بنا دے، اللہ ہم کو مجاہد بنا دے، مجاہد فی سبیل اللہ بنا دے، اللہ مبلغ بنا دے، مربی اسلام کا بنا دے۔ اللہ ہم سب کو سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔